جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ لیکن بات کا آغاز کریں گے سر، آج سب سے امپورٹنٹ کافی ساری چیزیں ہیں۔ یمن میں ایل پی جی جو لے کے جانے والا جہاز ہے اس پہ حملہ ہوا جس میں پاکستانی پکڑے گئے ہیں۔ اس کے بعد 9 مئی کے اوپر جو ایک قیدی ہیں وہ بھی جاں بحق ہو گئے، قاسم کھوکھر جیل کے اندر۔ دوسرا اذان کا ایشو بنا ہوا ہے، انہوں نے پاکستان میں جو مشن نور ہے اس کے اوپر اذان کا ایشو بنا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ لیکن میرا خیال ہم آج سٹارٹ کریں گے 9 مئی سے۔ سر 9 مئی کا جو حادثہ کروایا گیا، جو واقعہ کروایا گیا، جو پاکستان میں ایک دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھی واردات کروائی گئی، اور اس کا واردات کو اس طریقے سے کروائی گئی، یعنی دھوکہ اس طریقے سے کیا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی وہ اس طرح ہے کہ کسی بچے کے سامنے کوئی جادوگر ہے، وہ اس طرح کر کے کہے کہ یہ اپنا سکے کو اٹھائے اور یوں کر کے منہ میں ڈال کے کہ یہ کہاں چلا گیا مجھے بتائیں، اور سب دیکھ رہے ہیں کہ اس نے منہ میں ڈالا ہوا ہے۔ یعنی اس قسم کا جادو انہوں نے کیا ہے 9 مئی کا۔ اچھا مینوں ہاسا ہی آن ڈیا گل تے بھی، یعنی انتہا ہے یار، یعنی انتہا ہے۔ ایک بندے نے جس نے کہہ دیا کہ 9 مئی جو ہے نا اس کی میں معافی چاہتا ہوں، ان چھڑ کے پاسے کر رہی ہے۔ عمران خان کو چھوڑتا ہوں، اس کو بھی سائڈ پہ کر دیا کہ چل ٹھیک ہے تو صاف ہو کے دیکھیں جی، قتل ہوتا ہے، قتل معاف نہیں ہوتا۔ جو جرم ہوتا ہے وہ جرم ہی ہوتا ہے، جرم معاف نہیں ہوتا، اس کو سزا تو اس کی ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی تنصیبات پہ حملے ہو گئے اور آپ لوگوں کو آپ سے مراد یہ جرنیل ہیں، اور آپ اس کو ان تمام لوگوں کو معاف کرتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں کہ جو آپ کے آگے جھکتے جا رہے ہیں، سلام کرتے جا رہے ہیں، سلوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اے تے فارغ نے کہ انہوں نے پھڑ کے اسی جناب سزا دینی ہے۔ بھائی 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں اب ایک اور جان چلی گئی ہے۔ 9 مئی کے قیدیوں میں سے ایک اور جو ہے قاسم کھوکھر ہے، وہ ان کی جان چلی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنے جوانوں کی، کتنی انسانی جانوں کی قربانی کر کے آپ نے یہ فارم 47 کی حکومت بنائی ہے۔ کتنی پاکستان کی عوام کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور جبر کرنے کے بعد آصف منیر کے ٹولے نے یہ حکومت اپنی بنا کے بیٹھے، حکمران بن کے بیٹھے ہیں۔ آپ کو کیا ہی لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں؟ اس کی ماں جو سسکیاں لے رہی ہے قاسم کی، وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وہ کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟ صرف آپ شہید ہیں؟ یہ جو جرنیل اور جرنیلوں کے جو بچے ہیں یہ شہید ہیں؟ باقی ساری پاکستان کی جو عوام ہے وہ بے جا مر رہی ہے، یا وہ محب وطن نہیں ہے، یا ان کو پاکستان سے محبت نہیں؟ اتنا ظلم جو ہے اس اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہے، اس کی آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ آپ مقبوضہ علاقوں میں جا کے دیکھیں گے نا، جب کسی ملک پہ کسی نے قبضہ کیا اور اس نے یہ سارا کچھ کیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ جن کے لیے قوم گانے گائے وہ کہ میرے سجیلے جوانوں، اور وہ سجیلے جوان آئیں اور ملک کا یہ حال کر دیں جو آپ کے سامنے انہوں نے کیا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور بڑی ہی دردناک بات ہے جو ہوئی ہے۔ 9 مئی کا بات تو آپ کے سامنے ہے ہی، اس پہ بے شمار باتیں بعد ہوتی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا یمن کی طرف جا کے تو واپس لندن کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ یمن کی عجیب و غریب خبر ہے۔ یمن میں ایل پی جی لے کے جو جہاز تھے وہ جو جا رہا تھا اس کے اوپر پہلے ڈرون کا حملہ ہوا، غالباً اسرائیل انوالو ہے اس کے اندر، اس حملے کے اندر، اور اس میں پھر 24 پاکستانی جو ہیں وہ ان کو اغوا کر لیا گیا۔ دے آر انڈر کی کہتے ہیں اغوا کاروں کے ہاتھ میں ہے پچھلے 48 گھنٹے سے، جن میں محمد عبداللہ، محمد ایان، یاسر خان، ذیشان اوان اور اس قسم یہ لوگ چند ایک جو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کے قبضے میں ہیں۔ اور یمن میں دیکھیں یہ جو ٹریولنگ ہوتی ہے سمندروں کے اندر، اس میں اس طرح کے واقعات بڑے عام ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو جو سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کے ساتھ ان کو جانا چاہیے۔ اپنا میرا ذاتی خیال ہے سیکیورٹی ہوتی بھی ہوگی، اپنا کچھ کرتے بھی ہوں گے، لیکن یہ پاکستان کی حکومت کے لیے اس وقت جو ناجائز حکومت ہے اس کے لیے ایک ٹاسک یہ بھی ہے۔ لیکن یہ عمران خان کی طرح نہیں کریں گے، یہ عمران خان کی طرح نہیں کریں گے کہ بادشاہوں سے اپنے بندے مانگیں گے کہ میرے مزدوروں کو معاف کر دو یا میری چیزوں کو معاف کر دو۔ نہیں سر، انہوں نے اپنی ہے تے بس اپنی ہوتے رہنے کو ہے کچھ نہیں۔ ان کے بچے ہی بچے ہیں اور باقی جو ہیں سارے بچے کھچے ہیں۔ اچھا سر، اذان کا ایک بڑا ایشو ہے۔
اذان کے اوپر جو مشن نور ہے اس کے اوپر سوالی نشان لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے بڑی ریسرچ کی ہے, یقین کرو. میں گروک نو بھی پوچھا, میں بھائی جڑا ہے چیٹ جی پی ٹی انہوں بھی میں پوچھا, میں نے گوگل سے بھی بات کی ہے, لیکن مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ 20 نومبر میں اس کی کوئی خاص سگنیفیکنس ہے احمدیہ میں یا کسی بھی فرقے میں, کسی بھی چیز میں. مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے. تو بہرحال یہ ایک, آپ کو پتہ پہلے بھی عمران خان کے اوپر اس میں باتیں ہوتی رہی, عمران خان نے یہ کر دیتا, عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, یہودی لابی ہے, فلان ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو شربت پی کے اور شہد کی بوتلیں پی کے جو مولوی بیٹھتے ہیں, ایک خاتون سائڈ پہ ایک اور ایک نامحرم خاتون ایک سائڈ پہ لے کے جو پھرتے ہیں مولوی, وہ پھر ان کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جن تک میری آواز پہنچے, جن تک نہیں پہنچے, ان کو بے شمار لوگوں کے سامنے ویڈیوز پڑی ہیں. آپ سر پھر پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ نے یہ کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے اذان دینی ہے. آپ نے ابھی میں نے ایک ٹویٹ دیکھا تھا سر مشوانی کی, اس میں انہوں نے کہا جی کہ کسی کو اور نہ رکھ لو, تو جو ہے ناپسند سی اور نہ رکھ لو, لیکن اسے اذان ضرور دینی ہے. تو بات یہ ہے جی کہ آپ نے اذانیں دینی ہے, ہم نے بھی اذانیں دینی ہے. تو بلکہ میں میرا خیال ہے اس اذان کے ساتھ ایک بات اور آپ کو بتاتا جاؤں کہ لندن میں جو ہے وہ پروٹیسٹ ارینج کیا گیا تھا. ہم لوگوں نے تو 21 تاریخ کو کیا تھا. کاپس کی یو کے ساتھ چونکہ میں کام کر رہا ہوں ان کی, اور پی ٹی آئی کی جو یو کے کی ٹیم تھی, انہوں نے آئی ایس ایف کے ساتھ مل کے ایک پروٹیسٹ, جو آئی ایس ایف کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کی کال دی تھی, ایمبیسی کے سامنے کال دی تھی. اب ہوا یہ کہ جی اس کے اوپر ہمیں کیونکہ کلیئر نہیں تھا آصم منیر کے آنے کا, کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا, اور صورتحال اس طرح کی تھی کہ وہاں پہ کیونکہ ہم نے بہت پہلے ارینج کیا تھا, یہ سارے واقعات جو ان کی کنفرمیشن بہت لیٹ آئی. تو ایک دفعہ اس کو کر کے اس کو آرگنائز کرنا جو تھا نا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا. لیکن لوگوں نے, سوشل میڈیا نے, بہت لوگوں نے, ان کی بات بالکل جائز تھی. انہوں نے ہمارے کچھ محترم ہیں, ان کا میں ذکر اس وقت نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے کہا جی کہ بھئی یہ بالکل جائز کہہ رہے ہیں, لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جہاں پہ وہ آ رہے ہیں, اب آصم کی خبر ہے یا نہیں ہے تو, لیکن وہ چونکہ وہاں پہ شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں محترم, تے وہ ٹڈا جہاں انہوں جا کے نا گل بات جی بہت تسی کرنی ہے. تو پھر ہم نے یہ ارینج کیا کہ رات کو لیٹ نائٹ ہم نے پروگرام بنایا. جی السلام علیکم, میں ہوں نظر عباس کاپس کی ٹیم کے ساتھ یو کے میں. اس وقت لندن میں رات کے 1 بجے تیاریاں ہم کر رہے ہیں. 21 سپتمبر کو دوپہر 2 بجے پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے ہمارا پروٹیسٹ ہے, اور اس وقت جو بیٹھنے کا مقصد ہے وہ رات کو اس وقت پہر میں خاص طور پہ آصم منیر اور شہباز شریف کا پتہ لگا کہ وہ لندن میں کنفرم آ رہے ہیں, تو ہم نے ایک اور پروٹیسٹ جو ہے وہ ارینج کیا ہے فوری طور پہ ارجنٹ بنیادوں پہ. کل 20 سپتمبر کو 4 بجے شام گورنر ہوٹل کے بالکل سامنے, ایڈریس آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے, اس ایڈریس پہ آپ نے پہنچنا ہے. ہم آپ کو وہاں پہ ملیں گے, اور کل اور پرسوں 2 دن ہمارا پروٹیسٹ ہوگا. کاپس یو کے 2 دن پروٹیسٹ کرے گی لندن میں. شکریہ. اور ہم نے ایک جو ہے ہوٹل کے سامنے, جس ہوٹل میں یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے, سارا ارینجمنٹس ہو رہی ہے, اس ہوٹل کے سامنے احتجاج کا سلسلہ کیا ہے. اور اسی سلسلے جب ہم نے یہ رات کو فیصلہ کیا, اور جب ہم نے اس کے اناؤنس کیا, اس کے پوسٹر وغیرہ جب ہم نے اناؤنس کیے, تو ہمیں ایک اور اطلاع ملی کہ جی پی ٹی آئی جو یو کے نے پروٹیسٹ ارینج کیا تھا ایمبیسی کے سامنے اور اس کے سامنے آئی ایس ایف کے ساتھ مل کے, وہ لوگ جو ہیں وہ شفٹ کر رہے ہیں, وہ بھی وہاں پہ آئیں گے. ابھی ان کی طرف سے کوئی فارمل ہمیں ریکویسٹ, ان کو پوسٹر دیکھنے میں مجھے تو نظر میں نہیں آیا, کوئی ایسا اعلان بھی نظر نہیں آیا. لیکن یہ بات سینہ بسینہ میرے تک پہنچی ہے, کیونکہ وہ آرگنائز کر رہا تھا کاپس کو, تو رات کو ہمیں یہ چیزیں پہنچی کہ وہ سارے لوگ بھی جو ہے نا وہ وہاں پہ اکٹھے وہاں پہ ہوں گے, اور وہاں سے وہ ٹریول کر کے غالباً وہ ہوٹل کے سامنے آئیں گے. ابھی ان کی کیا انٹینشنز ہیں کیا, ابھی مجھے بالکل بھی کلیئر نہیں ہے, اس لیے میں صاف طور پہ نہیں بتا سکوں گا آپ کو. لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی ہم لوگوں کو ہم لوگوں سے مراد کاپس ہے, کاپس کو آ کے, کاپس سے مراد سینٹر آف پاکستان اسٹڈیز کو وہاں پہ آ کے جوائن کریں گے اس کے سامنے. تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اچھا, اس میں نا ایک چیز جو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ خالصتاً جو کاپس ہے نا, یہ نان پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے. اس میں کوئی سیاسی عمل دخل نہیں ہے. اس کا ہمارا مقصد سیاست نہیں ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کے اوپر ہم ضرور کام کرتے ہیں. کاپس جو ہے اس کے اوپر ضرور کام کر رہی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا بیسک جو مقصد ہے کاپس کے بننے کا, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو, پاکستان کی جو لوگ ہیں ان کو یہاں کے کلچر اور پاکستان کے کلچر دونوں کے ساتھ روشناس کرایا جائے, اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں جو کردار ہم ادا کر سکیں اوورسیز پاکستانی, تو وہ ہم کریں. تو ہماری کال جو لیڈر لیس کال ہے, اس میں کوئی لیڈر نام کی چیز نہیں ہے.
آئی ایس ایف کا اور پی ٹی آئی کا جو پروٹیسٹ ہے اس میں سابقہ عہدیداران جو ہیں وہ شامل ہیں، جو کہ اپنے آپ کو لیڈر بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ لیڈر ہیں، لیکن ہمارے جو کاپس ہے وہ اس میں کوئی لیڈرشپ والی بات نہیں ہے، وہ ایک عام پاکستانی کی آواز ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مشن نور ایک عام آدمی کی آواز ہے، ایک عام پاکستانی کی آواز ہے، تو ہم لیڈر لیس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ میں نے ابھی پہلے بھی کہا، بار بار کہتا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کی کسی لیڈرشپ پہ بلیو بالکل بھی اب نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر صرف ایک عمران خان ہے، سو ہم اسی کو لے کے چلیں گے، ہمارا پیغام اسی طرح کا ہوگا۔ اور کاپس کو پلیز آپ لوگ جوائن کریں، مجھے میسج کر لیں، اس کو کوئی آپ کو ٹویٹر پہ اویلیبل ہیں چیزیں، ان کی نام وغیرہ ہیں، ان کو آپ اس کو مضبوط کریں، آپ اس میں نان پولیٹیکل انداز میں اپنا چلیں، اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل کریں، کیونکہ ہم سیمینارز کروائیں گے، فنکشنز کروائیں گے، پارٹیز کروائیں گے، پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کریں گے، جو ہمارا بیسک کام یہی ہے، جو چونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بہت زیادہ پاکستان میں ہو رہی ہیں، ظلم و بربریت بہت ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی آواز اٹھانا ہم سمجھتے ہیں، کاپس یہ سمجھتی ہے، سینٹرل پاکستان اسٹڈی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا ایک فریضوں میں سے فرض یہ بھی ہے کہ ملک میں کہیں بھی زیادتی نہ ہو، انصاف کا بول بالا ہو، جو زندگیاں اوورسیز پاکستانی یہاں پہ گزار رہے ہیں، باہر گزار رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کاپس کے پلیٹ فارم سے وہی زندگیاں پاکستان کے عوام کو پاکستان میں ملیں، اور کسی سٹیج پہ اگر پاکستان کے یہاں پہ رہنے والے پاکستان جا کے رہنا چاہیں تو اچھے طریقے سے وہاں پہ جا کے رہ سکیں، ان کو مشکلات نہ ہو۔ تو یہ ہمارا ٹارگٹ لمبا تھا ہے اس کا کاپس کا، تو اس کا چھوٹا میں نے ذکر کر دیا۔ آپ پلیز ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جدوجہد جو ہوتی ہے زندگی کی لمبی ہوتی ہے، اس میں اخلاص کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، ہم نے پورے خلوص اور کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے، حق اور سچ کے ساتھ ہم نے کھڑے رہنا ہے، اس کا اجر دینا نہ دینا وہ رب کی ذات ہے، ہمارا کام ہے صرف کام کرنا، مالی دا کم پانی لینا پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے والی بات ہے۔ تو ہم اپنا اخلاص سے اپنا کام کرتے جائیں گے، بچوں کی تربیت اور ان کی گرومنگ میں جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں کاپس کے پلیٹ فارم پہ ایز این اوورسیز پاکستانی وہ ہم کرتے رہیں گے۔ تو یہ ذرا سلسلہ ویسے ہی ابھی چھوٹا جو اشتہار میں چلا دیتا ہے اس کے لیے اور کوئی پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے، میں سیپریٹ سے بھی اس کے اوپر بات کریں گے ہم لوگ۔ اور میں ایک چیز اینڈ پہ اور بتاؤں کہ میری ذات وہاں پہ کاپس میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ ایک گروپ ہے، یہ لوگوں کا ایک مجموعہ ہے، یہ وہی لوگ چلائیں گے، وہی اس کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی انٹینشنز ہیں کہ وہ کاپس کو یا اس کو سینٹرل پاکستان اسٹڈیز کو کسی اور مقاصد کے استعمال کرے گا تو وہ اس کی خام خیالی ہے، پاکستانیوں کی یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح احمد علی نے اذان دی ہے اور وہ پورے ملک میں پھیل گئی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح یہ کاپس ہے، یہ ہم نے 4 5 6 لوگوں نے 7 لوگوں نے اس کا آئیڈیا نکال کے اس کو لانچ کیا، یہ پاکستان کی اوورسیز کی امانت ہے، یہ اوورسیز کو مبارک ہو، ان کے پاس ہی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔